بھارت کے اندر اوم اس لفظ کو لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اوم کا مطلب بھی اللہ، اوم سے مراد بھی اللہ. اسم اللام illے مترا وروڑا دیویانی دھتا illے وروڑے راجا پنردودہ حیا مترو اللام illے مترس تیجس کا مہا ہوتار مندر ہو مہا سرندرہ اللو جیشتم پرمم برہمڑم اللام اللو رسول محمد رکاب رسے اللو اللہ مہا. اس دیوتا کا نام، اس ایشور کا نام، اس اللہ کا نام الہ جو ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے. وہ ایک پرمیشور ہے، اسی پرمیشور نے ساری کی ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے. وہ ایک مہان شکتی ہے، وہ ایک پاورفل شکتی ہے، وہ کڑ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ذرے کو پیدا کرنے والا ہے. چاند کو چندرما کو اس نے پیدا کیا ہے، سوریہ کو اس نے پیدا کیا ہے، جو گنگا جمنا اور سمندروں کو اس نے پیدا کیا ہے، پوری کی پوری سرشٹی کو اس نے پیدا کیا ہے. جو تم کو دکھتا ہے، جو تم کو نظر آتا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات حضرت حوا سے وجود بخشا انسانیت کو، آدمیت کو. اس دنیا میں نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے جب انسانوں کا آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا، جب دنیا کے اندر لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کو ایک پیدا کرنے والے کی اپاسنا کرنے کے واسطے ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر، دنیا کے خطے کے اندر مختلف ادوار میں نبیوں کو، رسولوں کو، رشیوں کو، منیوں کو بھیجا. اور قرآن مقدس کے اندر بابر بھی کرا دیا کہ تم زندگی گزارنا نہیں جانتے تھے، تم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی کو گزارا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ مل جائے، لوگ اپنے رب کو پہچاننے لگ جائیں، لوگ اپنے رب کے آگے اپنے مستقبل کو جھکانے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ایک ہادی کو بھیجا، ایک ڈرانے والے کو بھیجا. سیدھا راستہ لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کو ہر دور کے اندر بھیجا. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی رشد کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے جب دنیا کے اندر لوگوں کو بھیجا، لوگ اپنی اپنی نسلوں کے اندر اس ہادی کو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس ایلچی کو، اس پیغمبر کو الگ الگ نام دینے لگے.
بھی الگ الگ ناموں سے پکارا جانے لگا۔ اللہ جو لفظ الہ سے مشتق ہے، اللہ رب العزت کو دوسرے مذاہب کے اندر گاڈ کے نام سے یاد کیا گیا۔ انگریزی بولنے والے دنیا کے اندر اس کو گاڈ کہتے ہیں۔ اس پیدا کرنے والے خالق و مالک کو کچھ لوگ دنیا کے اندر برہما کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو وشنو کہتے ہیں، کچھ لوگ اس پیدا کرنے والے کو شیو کہتے ہیں، کچھ لوگ اس پیدا کرنے والے کو مہیش کا بھی نام دیتے ہیں۔ جب کوئی مہیش کی مہیش کتاب کے اندر پڑھا جائے تو مہیش سے مراد اللہ، وشنو اگر کتاب کے اندر دیکھا جائے تو اس پر بھی غور کیا جائے۔ اسی طریقے سے شیو بھی اللہ کو کتابوں کے اندر کہا گیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برہما کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ بھارت کے اندر اوم اس لفظ کو لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اوم کا مطلب بھی اللہ، اوم سے مراد بھی اللہ۔ اسم اللام اللے مترا وروڑا دیویانی دھتا اللے وروڑے راجا پنردودا حیا مترو اللام اللے مترس تیجس کا مہا ہوتار مندر ہو مہا سرندرہ اللو جیشتم پرمم برہمڑم اللام اللو رسول محمد رکاب رسے اللو اللہ مہا، اس دیوتا کا نام، اس ایشور کا نام، اس اللہ کا نام الہ جو ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے، وہ ایک پرمیشور ہے۔ اسی پرمیشور نے ساری کی ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، وہ ایک مہان شکتی ہے، وہ ایک پاورفل شکتی ہے، وہ کڑ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ہے، چاند کو چندرما کو اس نے پیدا کیا ہے، سوریہ کو اس نے پیدا کیا ہے، جو گنگا جمنا اور سمندروں کو اس نے پیدا کیا ہے، پوری کی پوری سرشٹی کو اس نے پیدا کیا ہے۔ جو جو تم کو دکھتا ہے، جو جو تم کو نظر آتا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اور ایک اللہ کو یاد کرنے کی بات، اللہ اور اس ایک اللہ کے آگے اپنے مستقبل کو جھکانے کی بات، ایدن جناح اپسرت نراشن سست وشیتے سست سہسرانوتی چکورم آروش بیشو دگہ دشکرا پھر واہنو ودمنتو دردرش وردھار یسینی نہیں ستے دیویش مارو پس پرشا اے پرنشای گام ہے شتن نشکان دشجا تریڑی شتان یرمتام سہی سہگو نام۔ اتنی رات کو مجھے وقت دیا ہے، میرے برادران وطن ہندو بھائی بھی یہاں سے جا چکے ہیں، اب میں کس منتر کا کس کا انواد کروں؟ بہتر تو یہ ہوگا ایکم ایوم ادتیم ایکم برہمادتیے ناستے نہنا ناستے کنچن سمانو منترہ سمتی سمانم سمانہ ست چنت بیشام، اس ایک منتر کا 2-4 منٹ کے اندر انواد کر کے باقی تمام کی تمام منتروں کو میں چھوڑ دوں۔ اور آج چونکہ جو ہمارے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے کلمے کے ایمان والے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے تعلق سے ہی کتاب اور سنت
سنت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں چند منٹ بات کر لی جائے، کیونکہ مجمع اب نہیں رہا ہے بھی تو صرف اور صرف ایمان والوں کا مجمع۔ جب سام وید، رگ وید، اتھر وید، بھاگوت گیتا، منو اسمرتی، شری شیو مہا پران، والمیکی رامائن، گرو گرنتھ، بائبل، قرآن، جس کی ان تمام چیزوں کی اوپر نظر اور مطالعہ ہے، جب ایسے وقتا کو، ایسے خطیب کو، ایسے مقرر کو آپ بلائیں تو میرے خیال سے ضروری بنتا ہے کہ اس کو 10:30 یا 11:30 بجے وقت دے دیں۔ شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں، باقی آپ لوگوں کے، آپ ادھر بیٹھیے، وہاں سے تو غلط بنے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، محمد ابن عبداللہ جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب سے پہلی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے۔ بھارت کے اندر بہت لوگوں کو مغالطہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پورے کے پورے عالم کے لیے، پورے کی پورے عالم کے لیے، انسانوں کا عالم یعنی کہ دنیا الگ، جانوروں کا عالم یعنی کہ ان کی دنیا الگ، فرشتوں کا عالم یعنی کہ ان کی دنیا الگ، جناتوں کی دنیا، رہن سہن، کھان پان، شادی بیاہ کا طریقہ الگ، چرندے اور پرندے، اللہ نے عالم نہیں کہا بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو یعنی کہ آخری نبی کو، آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، حسن اور حسین کی نانا کو، تمام کی تمام عالموں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو پیارا رحیم بنا کر بھیجا، ہم نے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ غور کریں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابدی رسالت کے تاج سے سرفراز فرما کر شمس و قمر کی بقا تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد کے بارے میں، شخصیت محمد الرسول اللہ کے بارے میں کچھ ایسا ظاہر فرما دیا کہ جب تک کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مؤذن آپ کا نام نہ لے تو دنیا میں کسی بھی مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک دنیا کے اندر التحیات میں کوئی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے، اس کی التحیات مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ جب تک کہ دنیا کے اندر درود شریف کو پڑھنے والا، درود شریف کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے، اس کا درود مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ نماز کے اندر جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل نہ ہو تب تک کہ اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پرندے بھی پہچانتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پتھروں نے اور درختوں نے بھی سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے جنات اپنے قضیات کا فیصلہ کرواتے تھے، اندازہ لگائیے، غور کیجئے، اللہ کی نوری مخلوق فرشتے آپ کے اوپر درود و سلام کو بھیجا کرتے ہیں۔ آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھو، خود اللہ رب العزت، خود اس کے فرشتے اپنے پیارے پیغمبر کے اوپر درود و سلام کو بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں اور آپ کو بھی تمام کے تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام کو بھیجا کرو۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بزرگوں، اندازہ اس بات کے اوپر لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کے اندر آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 46 کے اندر، آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یقیناً اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دنیا کے اندر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہیاں دینے والا، خوشخبری دینے والا، نذیرہ ڈرانے والا، آپ کو خوشخبریاں بشیرہ سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا تو آپ کو ایک سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا، ایسا معجزہ آپ کو عطا کیا کہ جس معجزے کو عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تم کو دے تو دیا، لیکن اب اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔